غوث الاعظم یا غوث کس طرح بنتے ہیں، غوث کا عہدہ لینے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ قطب، ابدال، ولی، بہت سی اصطلاحاتیں ہیں، لیکن یہ میں زندہ رہا تو اگلے جمعے بتاؤں گا کہ غوث کیا ہوتا ہے، قطب کیا ہے، ابدال کیا ہے، اسی طرح کے اور بھی جو نام آتے ہیں، اوتار۔ لیکن کیونکہ غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے سلسلے کی ایک کڑی میں ہم گزر رہے ہیں، تو آج ہم اس پہ غور کرتے ہیں کہ آخر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث کیسے بن گئے، قطب کیسے بن گئے۔ اس کا بھی کوئی انہوں نے کورس کیا ہوگا یا کوئی طریقہ ہوگا۔ کوئی بھی عہدہ ہے، کوئی بھی سٹیٹس ہے، اس عہدے اور سٹیٹس کے لیے سیکھنا پڑتا ہے، پڑھنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، ڈاکٹر بنے گا وہ پڑھے گا، سیکھے گا، پریکٹیکل بھی، پڑھائی بھی ہوگی۔ انجینئر ہے، پڑھے گا، پریکٹیکل بھی سیکھے گا۔ اسی طرح جتنے بھی شعبے ہیں، موٹر سائیکل کا مکینک ہے، گاڑی کا ہے، جہاز کا ہے، وہ پڑھے گا بھی اور پریکٹیکل سیکھے گا بھی۔ یہ ساری سمجھیں ہمیں آتی ہیں۔ تھوڑی سی آواز کم کر دے، گونج تھوڑی سی کم کرنی۔ ان چیزوں کی ساری ہمیں سمجھ ہے، نہیں ہے تو دینی معاملات میں ہماری سمجھ بہت کمزور ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں اس نے کس استاد سے پڑھا ہے، کس سے سیکھا ہے، یہاں تک کہ پکانے والے، ناشتہ پکانے والے، چنے بونگ، وہ بھی سیکھتے ہیں، ان کا بھی کوئی استاد ہوتا ہے، اور بعض مشہور استاد کا نام لکھ دیتے ہیں، فلانے کا شاگرد۔ مٹھائی والا بھی، تو کوئی بھی کام ہے اس کی تعلیم اور عملی تربیت ہم سمجھتے ہیں سارے کہ ضروری ہے، اس کے بغیر ہم اس کو کامیاب نہیں کہہ سکتے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم دینی معاملات میں یہ سٹیٹس نہیں دیکھتے کہ ایک شخص کو ہم غوث بنا رہے ہیں اپنے الفاظوں میں، یا قطب بنا رہے ہیں، یا ابدال بنا رہے ہیں، یا ولی اللہ کہہ رہے ہیں۔ ولی اللہ تو ان سب پہ مشترک ہے نا، اصل تو ولی اللہ، اللہ کا ولی، اس کے بعد ان کے درجے ہیں، ان کے کام ہیں۔ بیسک جیسے ایک ڈاکٹر ہے، اس کے بعد ان کے درجے ہیں، یہ ڈینٹسٹ ہے، یہ گائنی کا ہے، یہ دماغ کا ہے، یہ ہارٹ سرجن ہے، یہ سکن کا ہے۔ تو اسی طرح ولی اللہ، اللہ کے دوست۔ اب بیسک تو یہی فارمولہ ہے نا، اللہ کے دوست۔ سارے اللہ کے دوست جو بن جاتے ہیں، ولی اللہ بن جاتے ہیں، تو اب ان کی سٹیٹس ہے، ان کا ایک سٹیج ہے، کوئی قطب بن جاتا ہے، کوئی غوث بن جاتا ہے، کوئی ابدال، کوئی مفتی صاحب، کوئی شیخ صاحب۔ تو وہ انشاءاللہ اس موضوع پہ اگر ہم زندہ رہیں تو اگلے جمعے بتائیں گے کہ قطب کے کیا معنی ہوتی ہیں اور وہ کیسے بنتا ہے، ابدال کیسے بنتا ہے، غوث کیسے بنتا ہے، اور ان کا سٹیٹس کیا ہے۔ آج ہم غوث الاعظم کی تیسرے سیشن میں بیٹھے ہیں۔ حضرت غوث اعظم سے کسی نے پوچھا کہ آپ قطب، ابدال، غوث، ولی کیسے بن گئے؟ تو آپ نے فرمایا، میں نے تعلیم حاصل کی، تعلیم پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، پڑھتا رہا، اور ایک سٹیج آیا کہ میں قطب بن گیا۔
یہ آپ کا فرمان ہے جو میں نے آپ کو سنایا. علم حاصل کرتا رہا. نعرے تکبیر، اللہ، نعرے رسالت، نعرے حیدری. علم حاصل کیا. علم حاصل کرتے کرتے، میں نے کہا لفظ آگے پیچھے نہ ہو جائیں. غوث پاک عبد القادر جیلانی کیسے غوث پاک بنے، یہ بات ہے نا. جب ان سے پوچھا کہ آپ کیسے قطب ابدال غوث بن گئے، ولی اللہ کیسے بنے، تو یہ آپ کے الفاظ ہیں. درست العلم حتی سطلا، میں نے علم حاصل کیا، علم حاصل کرتے کرتے قطب ہو گیا. یہ بات آپ حضرت غوث پاک اپنے درس میں، اپنے بیان میں فرمایا کرتے تھے کہ علم کے بغیر عمل ممکن نہیں، اور عمل کے بغیر اللہ کی پہچان ممکن نہیں. بنیادی سیڑھیاں علم، عمل. ہمارے ہاں کیونکہ ہم ہندوؤں سے علیحدہ ہوئے ہیں، اب مجھے نہیں معلوم کہ میرے کون سے پیڑھی پہ جا کر مسلمان ہوئے ہیں. ہم سید تو ہے نہیں کہ سید کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ نبی سے مسلمان چلے آ رہے ہیں، وہاں سے نبی پاک سے مسلمان چلے آ رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی ذاتیں ہیں بعد میں مسلمان ہوئے ہیں. بالخصوص ہم یہاں پاکستان، ہندوستان کے لوگ، بنگلہ دیش، ہماری تو چند سو سال بھی زیادہ تاریخ نہیں ہے. ہمارے گاؤں میں میرے والد کے دوست ہوا کرتے تھے، شیخ صاحب فوت ہو گئے اللہ. والد صاحب جب کبھی کہتے اسے کہتے دیندار. مجھے یہ لفظ عجیب لگتا ہے. ایک دن میں نے والد صاحب سے پوچھا کہ آپ کا یہ دوست ہے مگر آپ اس کو کسی کو بتاتے ہو تو کہتے ہیں فلاں دیندار نے یہ بات کی، تو ہم دیندار نہیں ہیں. انہوں نے فرمایا کہ اصل میں یہ جب پاکستان بنا تھا تو اس کے والدین ادھر زمینیں تھیں، ان کو ہم نے کہا کہ کدھر جاؤ گے، اسلام قبول کر لو، ہم کئی نسلوں سے اکٹھے رہ رہے ہیں. تو ہماری تبلیغ پہ انہوں نے مسلمان ہو گئے. اور جب مسلمان ہوئے تو میرے دادا یعنی میرے والد کے والد نمبردار تھے علاقے میں، ان کا اصل رسوخ تھا، تو انہوں نے ان کا نام رکھ لیا بھی آج کے بعد یہ ہندو نہیں، یہ دیندار ہے. تو وہ مشہور ہو گیا کہ دیندار. جیسے ہم مسلمان مشہور ہیں نا، پر مسلمان والے کام کوئی نہیں جائے، مشہور ضرور ہیں. مشہور ہم ضرور ہیں مگر مسلمانوں والے کام. آپ اپنی ارد گرد خود میں سرچ کر کے دیکھ لیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 70 سال سے مسلمان چلے آ رہے ہیں جو دیندار والد صاحب نے بتائے تھے. پہلے وہ ہندو تھے. ہو سکتا ہے ہم 200 سال 300 سال پیچھے جا کے مسلمان ہوئے ہوں. تو بھائی ہمارے اندر ہندوؤں والی عادتیں ابھی بھی ہیں، ابھی بھی. ہماری اکثریت ہندو ٹیپ بندے کو ولی سمجھتی ہے، جس کا مورا چہرہ، رنگ، ٹاکیاں لال نیلیاں ہریاں پیلیاں کڑے کڑنگ، ابھی بھی ہم اس کو ولی سمجھتے ہیں، غوث سمجھتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے علم حاصل نہیں کیا، ہم نے دین سیکھا نہیں. اور وہ روایت جو ہمارے دادے پردادے کھڑدادے سے چلی آ رہی ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو سادھو، اس طرح کے لوگوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا ہے جن کے لباس مختلف رنگ کے ہوں، بیبیوں جیسے لال ڈالے ہوں، جنہوں نے بیبیوں کی طرح چوڑیاں کڑے ڈالے ہو، بڑے بال رکھے ہوں عورتوں کی طرح، اور میلے کچیلے ہوں. ہمارا پرانا خاندان ہم سب کا، آپ بھی بیچ میں کہیں میرے پہ نہ اکیلے پہ نظر رکھنا.
ہم ان کو سادھو سائیں یہ ہندوؤں کو ہم بزرگ مانتے ہیں، اور آج وہی تسلسل ہمارا چلا رہا ہے، اور یہاں تک کہ غوث پاک کی 11ویں دلانے والے بھی اسی طرح کے لوگوں کو بزرگ مانتے ہیں اور علماء سے نفرت کرتے ہیں۔ حالانکہ آپ نے یہ سنا نہیں کہ حضرت غوث پاک نے 40 سال منبر پر بغداد کی ایک بہت بڑے مدرسے مسجد میں 40 سال آپ نے درس دیا ہے، امامت کی ہے۔ فالو تو جس کو مانتے ہیں اسی کو کرنا ہے۔ تقریباً 488 ہجری سے لے کے 561 تک تبلیغ کرتے رہے۔ حضرت فرماتے ہیں غوث پاک کے 33 سال میں نے مدرسے میں بطور ٹیچر ٹیوٹر، بطور استاد پروفیسر مولانا صاحب، قاری صاحب، مفتی صاحب 33 سال مدرسے میں بچوں کو دینی تعلیم پڑھائی ہے۔ آپ وہ مدرسے والے قاری صاحب کو، دین کو پڑھانے والے کو آپ دیکھتے ہی نہیں ہیں، یہ سمجھتے ہیں یہ تو ایویں مولوی صاحب ہی ہوندے نے، تے جڑے پیر نے وہ نے جڑے قبرستان بیٹھے نے، پیلے نیلے لبڑے تبڑے سادھو ورگے، ہندوؤں دے جڑے سادھو نے۔ کسی نے سارا کچھ منیا ہوندا ہے، ٹنڈ بھی منہ بھی سارا کچھ، تے کوئی بہت ہی لمے لمے وال چھڈے نے۔ یہ آپ کو بتاؤں گا میں اگر زندہ رہا اگلے جمعے کہ اگر اس کو مجذوب، ہم بہت بچے تھے تو اس طرح کے 1-2 لبڑے بابوں سے میرا بھی واسطہ پڑا، بڑے لوگ فالو کرتے، تھوک گرتی اٹھا کے کھا لیتے تھے، اس کی سمیل، بدبو، گندے کپڑے، ہوش نہیں ہے، بڑے بڑے چرس کے سگریٹ ڈھیر لگا ہوتا تھا، تبرک سمجھتے تھے چرس کو، اور کہتے تھے یہ مجذوب ہے۔ اور مجذوب کے لفظ سے مجھے بڑی دماغ میں گھومتا تھا، اور میں نے اس پہ اتنی سرچ کی ہے، میں چاہوں تو ایک بہت بڑی کتاب لکھ لوں، حالات ایسے ہیں کہ وقت نہیں ملتا، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے اس کو فالو کرنا ہے جو غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر کی زندگی کی طرح زندگی گزار رہا ہو، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کی زندگی گزار رہا ہو۔ اور آپ کو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرح کی زندگی گزار رہا ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ ہم ان کی سیرت اور تعلیمات کو پڑھیں گے، سنیں گے، پتہ چلے گا۔ مجھے کچھ نہیں پتا گاڑی کا بونٹ اٹھاؤں تو اس کے انجن میں کیا کیا پرزیں، کیا نام ہے، مجھے کچھ نہیں پتا، اور آپ کو کچھ نہیں پتا کہ حدیث کا موضوع کیا ہے، صحیح کون سی ہوتی ہے، غلط کون سی ہوتی ہے، ضعیف کون سی ہوتی ہے، کون سی آیت کب نازل ہوئی، اس کے مقاصد کیا تھے۔ بھائی جس کا کام، تو مجھے پہلے وہ سیکھنا پڑے گا گاڑی چلانے کے لیے۔ آپ کو کامل مومن بننا ہے، مسلمان بننا ہے، آپ کو سیکھنا پڑے گا کہ ہمارے بزرگ، ہمارے نبی، ہمارے غوث پاک کس طرح لائف گزارتے تھے، وہ سیکھنا پڑے گا۔ اب یہاں میں نے ایک جناب کی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے پوچھا گیا، کرامات ولی اللہ ہونے کی نشانی ہے یا علم دین یا علم؟ آپ نے فرمایا کرامات کم، یعنی کرامت کوئی ضروری نہیں ہے، علم اگر عمل اس کے پاس ہے تو یہ کافی ہے۔ ہم بچپن سے دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم صرف کرامت دیکھتے ہیں، اس کا عمل نہیں دیکھتے۔
اس کا علم، اس کا کریکٹر نہیں دیکھتے، کرامت دیکھتے ہیں۔ مجھے یاد ہے بچپن میں ایک ٹرین میں سوار تھا تو ایک شخص سگریٹ کے پرنے کو کسی کو بھی کہتا منہ میں رکھو، ایسے کرتا پکڑ کے آگ لگ جاتی، مٹی پکڑتا چینی بنا دیتا۔ جاتے جاتے اس کے کتنے لوگ مرید ہو گئے، اور 2 گھنٹے سفر میں نے اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس نے اس وقت 10-20 ہزار کما بھی لیا اور مرید بھی کر لیا۔ اور بعد میں نے جب اس پہ سرچ، میں تو بچہ تھا، پتہ چلا اس کو شوبدہ بازی کہتے ہیں، یہ کرامت نہیں ہے۔ ایویں تے نہیں ساڈے نبی نے آکھیا تانوں کوئی ہوا چ بھی اڈ کے وکھا دو تے منو نہ، جے مننا جے تے پہلے ویکھو تواڈے نبی دے طریقے تے چل بھی رہا ہے کہ نہیں۔ نعرہ تکبیر، سمجھ آ رہا؟ نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ حیدری۔ کرامت نہیں دیکھنی، کرامت نہیں دیکھنی، یہ بس اضافی ایک چیز ہے۔ کرامت ایک اضافی چیز ہے، دیکھنا ہے تو عمل دیکھنا ہے، عمل۔ حضرت شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ، مشہور ہے آپ کا یہ واقعہ۔ ایک مرید آپ کی بارگاہ میں کافی سال رہا، تو ایک دن صبح صبح بستر اٹھا کے جا رہا ہے۔ جناب نے کہا بھائی کدھر جا رہے ہو، بیلیا کدھر؟ جناب میں نے کتنے سال ہو گئے جناب جی کوئی کرامت نہیں ویکھی، ہوں کوئی اور بابا لبنا۔ فرمایا 1 منٹ، چلا جائیں تیری مرضی۔ کیا اینے سال تو میرے نہ رہا کدے دین تو ہٹ کے، نبی دے طریقے تو ہٹ کے مینوں کوئی کام کردیا ویکھیا؟ اکھ لگا نہیں۔ فرمایا اس تو وڈی کرامت لبھی تے پھر آ جائیں۔ وڈی کرامت نبی دے طریقے نو بہت مشکل جے، وہ اوکھے کام کردے نہیں تے سوکھیاں تے ہی۔ نبی دے طریقے نو فالو کرنا ساریاں تو وڈی کرامت جے۔ بولن لگیاں دماغ وچ ہوئے کہ نبی کیویں بول دے سن، ویکھن لگیاں دماغ چ ہوئے کہ کیویں نبی ویکھ دے سن، پھڑن لگیاں پھڑان لگیاں دماغ چاہے کیویں نبی پھڑ دے پھڑان دے سن، تعلقات قائم کرن لگیاں، سون اٹھن لگیاں، کاروبار کرن لگیاں، معاملات کرن لگیاں۔ حضرت غوث پاک نو پوچھا جناب کیڑیاں چیزاں علم عمل تو بعد بندے چان؟ عمل تے وہ کر رہا پورا نبی دے طریقے نو، غوث پاک دے طریقے نو۔ میں کہنا انہوں بندے نو سدھا کرے بندہ چنگی طرح، جیڑا میں غوث پاک دا منن والا 11ویں منا بھی تیرے منہ تے تیرے طریقے چ کوئی غوث پاک دا گر ہے؟ انہاں 40 سال ممبر تے قرآن سنایا، ہر ہفتے وچ 3 واری انہاں دی درس دی محفل ہوندی سی۔ پڑھو جمعے والے دن جویں ہن ساڈا درس ہو رہا ہے، غوث پاک بھی دیندے سن، اور لکھ لکھ بندہ 1 لاکھ تک بندہ انہاں دا درس سنن آندا، اور پھر آپ نو اتوار والے دن صبح دی نماز تو بعد درس دیندے 2-2 3-3 لاکھ تک، پھر منگل نو درس دیندے 3 پکے 40 سال۔ ایویں کو 3-4 لاکھ بندہ مسلمان نہیں سی کر لیا، ایویں لکھاں بندے سیدھے، پھر درس کتاباں لکھیاں۔ جناب علم عمل پورا کرن تو بعد کوئی یہ جا نکتہ جیڑا بندے چو نظر آوے تے پتہ لگے، انہوں نے کہا اللہ دے حق پورے کرنا لاوے تے بندے دے حق بھی پورے کرنا لاوے۔ اے آخری نکتہ جے تاڑے غوث پاک نے دسیا، جے بندہ اللہ دے حق پورے نہیں کر رہا تے پھر بھی نہیں جے کوئی ولی بولی غوث گاس نہیں، چھڑ دو انہوں لتر مارو فراڈی ہے۔ تے جے بندیاں دے حق بھی پورے نہیں کر رہا، اللہ دے کری جا رہے ہیں، تسبیحاں نمازاں مسیتاں سب کچھ کری جا رہے ہیں، مگر بندیاں دے حق تے کوئی لوڑ نہیں جے، اے کوئی ولی بولی نہیں جے۔ حقوق اللہ اور حقوق اللہ غنی۔ ایویں جناب دا نام نہیں سی محی الدین رکھیا، اے رسول پاک نے رکھیا سی شیخ عبد القادر جیلانی دا نام محی الدین۔ کی مطلب ہے دا؟
دین نو زندہ کرن آلا تے ساڈے تصوراں وچ تے وہ بزرگ نے جڑے لبڑے تبڑے ہون نیلے پیلے ہون ہاں جی بو ماردے ہون سی تے وہی پرانے خاندانی اپنا سادھواں نو منن والے ہندوؤں نو او بھائی دنیا چند تے پہنچ گئی جے اسی ہالے بھی اوتھے ہی بیٹھے ہیں اکھاں کھولو مسلمان جے تے مسلمان دا مانا فرما بردار اللہ نبی دا تے بنو فرما بردار جھوٹے گلاں نہ کرو بنو فرما بردار نہیں تے مسلمان کمانا بند کر دو یہ ڈبلنگ منافقت تے جے ولیاں دے منن والے جے غوث دے تے غوث دا طریقہ بناؤ مسجد چ رہندے بات کر دے دین پھیلاندے تبلیغ کر دے آپ فرماندے نے کہ میں کتب بن گیا انشاءاللہ زندگی رہی تے اگلے جمعے کتب دا بھی دساں گے ابدال دا جے چھیتی آ جاؤں گے نہیں تے یوٹیوب تے ویکھ